میری کہانی میری زبانی کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو دو واقعات بتاؤں گا اور دونوں کا تعلق پولیس سے ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے واقعات فلم نگری میں ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا واقعہ کیا ہوا۔ میں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا۔ فلم کا نام تھا بہت خوب، تھانے کا سیٹ تھا اور شاہد صاحب اس میں موجود تھے۔ شاہد صاحب کو جلدی تھی کہ انہیں نے فوراً ہی شوٹنگ ختم کر کے کسی اور شوٹنگ پر جانا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ فلم جسے میگزین کہتے ہیں، جو کہ اپنے فلم ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ تو کیمرہ مین نے فوراً اسسٹنٹ سے کہا بھاگ کے جاؤ اور اپنے فوراً کیمرہ لوڈ کرو کیونکہ شاہد صاحب جلدی میں ہیں۔ جب وہ کیمرہ لوڈ ہو کے شاٹ ریڈی ہو گیا تو دیکھا تو وہ جو اے ایس آئی تھا سیٹ پر وہ غائب ہے۔ میں باہر نکلا تو ایک اے ایس آئی اس طرح منہ کیے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے اور ساتھ میں اس کے دو سپاہی۔ میں نے پیچھے سے جا کے ایک چپت رسید کی۔ میں نے کہا شاٹ ریڈی ہے اور تو یہاں کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہے۔ آپ یقین مانیں اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے فیس ٹرن کیا، وہ میرے سیٹ کا اے ایس آئی نہیں تھا بلکہ وہ نواکوٹ تھانے کا اصل اے ایس آئی تھا۔ اس نے جو مجھے دیکھا وہ تو بفر گیا۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ جو میرا ایکٹر تھا، جو اصل سیٹ پہ کام کر رہا تھا، وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ جی میں باتھ روم چلا گیا تھا۔ خیر وہ تو چلا گیا۔ اب میں اور نسیم الحی جس کا نام تھا اے ایس آئی کا اور پولیس والے وہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب وہ کہے کہ جی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ خبر ایونیو اسٹوڈیو میں تمام جگہ پھیل گئی کہ جی آفتاب زیدی نے اے ایس آئی کو تھپڑ مار دیا۔ خیر ایک سیٹ دوسرے سیٹ کے اوپر سلطان راہی کام کر رہے تھے، ان کو بھی پتہ چلا۔ ادھر خواجہ پرویز ایک آفس میں کام کر رہے تھے، ان کو بھی پتہ چلا۔ جب یہ ہوا، جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ فوراً آئے اور بڑی مشکل سے بڑی بحث کے بعد اس مسئلے کو ختم کیا۔ سلطان راہی نے کہا نہیں یہ ایک اپنے اچانک ہو گیا ہے۔ خواجہ جو ہے نا اپنے خواجہ پرویز، انہوں نے بھی بڑا وہ کیا۔ خیر اس کو درگزر کیا تو خواجہ مجھے کہنے لگے لے ہوں تو پولیس مقابلے بھی کریں گے تھے، اور میں کہ نہیں جی پولیس مقابلہ نہیں ہوا، ایویں دھوکے نل ماریں گے۔ میں سمجھا کہ شاید یہ بات یہیں ختم ہو گئی، مگر نسیم الحی نے وہ بات اپنے دل میں رکھی۔ اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کہیں نہ کہیں اس اسٹوڈیو سے اس اسٹوڈیو، اس اسٹوڈیو سے اس اسٹوڈیو، کوئی نہ کوئی خاتون تو آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہی ہوا کہ ایک دفعہ بھیا ہیں رینٹ اے کار والے، ایونیو میں ہوتے تھے، تو ایک ہماری ایکٹریس ہے، نام میں نہیں لوں گا، تو وہ جا رہی تھیں۔ تو میں نے پوچھا بھیا کس طرف جا رہے ہو؟ وہ ایکٹریس بھی میری واقف کار تھی۔ تو میں نے کہا سمن آباد مجھے اتار دو اپنے میرے گھر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی ایونیو اسٹوڈیو سے نکلا، 1600 ایکڑ اسکیم جسے کہتے ہیں اقبال ٹاؤن والی سائٹ پہ ٹرن کرنے کے لیے، وہاں پر نسیم الحی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا روک لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے روکا، خاتون کو تو جانے دیا اور مجھے اس نے ہتھ کڑی لگا کے، آپ یقین مانیں گے، مزنگ تھانے میں رات میں لے جا کے بند کر دیا۔ اور جو اس نے مجھ پر دفعہ لگائی وہ لگائی 294، اور 294 ہے سر عام بوسو کنار۔ اور اس نے مجھے کہا میں تینوں چھڈاں گا نہیں۔ خیر جا کے میں تھانے بند ہو گیا۔ جاتے جاتے میں نے اس ایکٹریس کو کہا، میں نے کہا کسی طرح خواجہ پرویز کو اطلاع کر دینا۔ وہ جناب کیا ہوا کہ میں جا کے تھانے میں بند ہوا۔ اب 2 قیدی مزنگ تھانے میں اندر بند، وہ مجھ سے پوچھیں کیا کیا، میں ان سے پوچھوں کیا کیا۔ اب نہ میں اپنی کہانی سنانے جوگا، نہ ان کی کہانی سننے جوگا۔ میرا جو ہے نا مجھے عجیب سا لگا کہ صبح 6 بجے میرا کزن بڑا جو کہ تھا میرا، وہ حلوہ پوری اور یہ اور وہ لے کے اس طرح آیا جیسے کہ میں کوئی پتہ نہیں کون سا مارکا سر کیا ہے میں نے اور کیا کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کہتا نہیں یہ حلوہ پوری۔ میں نے وہ حلوہ پوری اس سے لی، میں جو اپنے قیدی ساتھ میں بیٹھے تھے میں نے ان کو دی۔ اتنی دیر میں خواجہ پرویز ایک پائچہ اونچی کیے ہوئے آ گئے۔ کہنے لگے پھڑیا گئے ہیں؟ میں کہا ہاں جی پھڑیا گئے۔ کہنا کی ہوا؟ میں کہا وہی نسیم الحی۔ کہنا او ہو۔ خیر ضمانت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔
آپ یقین مانیے کہ نسیم الحی نے مجھے 7 دفعہ گرفتار کیا، 7 ٹائم، اور مجھ پہ 7 دفعہ 294 کا مقدمہ ہوا۔ اب دیکھیے کمال کی بات کیا ہے کہ ان دنوں نواکوٹ تھانے کا مجسٹریٹ جو تھا وہ تھا جاوید دستگیر، اور جاوید دستگیر صاحب جو تھے وہ ان دنوں نمو کے ہسبینڈ تھے۔ ہماری ایک اداکارہ تھی نمو، ان کے ہسبینڈ تھے۔ میں نے نمو سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا ہے، کہنے کی کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گی جاوید کو۔ خیر پہلا مقدمہ ہوا، آواز لگی جاوید زید، آفتاب زیدی وغیرہ وغیرہ بات کروں۔ دوسرا مقدمہ ہوا، اس میں بھی ہو گیا۔ تیسرا مقدمہ ہوا جاوید دستگیر نے، اس میں بھی مجھے ختم ہو گیا۔ اب جو ہے نا چوتھا مقدمہ ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جاوید دستگیر نے مجھے یوں دیکھا اور کہنے لگا ایسے کافی مقدمے نہیں بن گئے۔ میں نے کہا خیر، اس نے چوتھے کو بھی نکال دیا۔ اب 3 مقدمے رہ گئے۔ جب میں 5ویں مقدمے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجسٹریٹ کی نیم پلیٹ جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے۔ جاوید دستگیر کی جگہ سید تبسم حسین زیدی مجسٹریٹ ہے۔ اب آواز لگی آفتاب زیدی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے مجسٹریٹ کی پلیٹ کو دیکھا، میں نے خود کو دیکھا، بڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجرم بھی زیدی اور مجسٹریٹ بھی زیدی۔ میں نے کہا چلو اللہ وارث ہے، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اندر گیا، تبسم صاحب نے مجھے دیکھا، تبسم زیدی نے آفتاب زیدی دیکھا، نکال دیا۔ چلیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر۔ اس کے بعد اب چھٹا اور 7واں مقدمہ تھا۔ چھٹا مقدمہ جب ہوا تو انہوں نے جب آواز پڑی آفتاب زیدی، اور میں جب اندر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کھڑے ہو جاؤ ادھر۔ اب وہ جو محرر وغیرہ تھے وہ سمجھے لو جی اب یہ پکڑا گیا، اب یہ اریسٹ ہو گیا، اور اب جو ہے نا ہم اس کو تھانے بھیجیں گے۔ تو مجھے کہنے لگا اے صدا تو جائیں گا جیل۔ میں نے خیر میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ تو غلط ہو گیا۔ خیر اس کے بعد وہ ریسرچ کر کے اپنے کیبن میں گئے تو سپاہی نے آ کے مجھے کہا کہ جی وہ اندر بلا رہے ہیں۔ میں اندر گیا تو وہ صوفے پر سید تبسم حسین زیدی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ 294 کے کتنے مقدمے ہیں؟ اور مجھے کتنی شرم آئی ہے آج کہ جب انہوں نے کہا ہے سید آفتاب زیدی اور پھر میں بھی زیدی۔ بھائی ایک کام کرتے ہیں ہم، یا تو آپ یہ 294 کے مقدمے کرنا چھوڑ دیں یا میں اپنا کم از کم یہاں سے ٹرانسفر کروا لوں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے جب اپنے زیدی پکارا جاتا ہے۔ پھر میں نے ان کو ساری کہانی سنائی۔ میں نے کہا اسی طرح ہوا تھا، اسی طرح میں نے ASI کو تھپڑ مار دیا تھا، اور اسی طرح وہ نسیم الحی جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے بار بار گرفتار کر رہا ہے۔ تو یہ چھٹا ہے اور ایک اور ہے، 7واں بھی ہے۔ پھر انہوں نے ریئلائز کیا اس بات کو، دونوں کیس میرے ڈسمس ہوئے۔ پھر اس کے بعد خواجہ پرویز نے DIG سے بات کی اور کہیں جا کے پھر نسیم الحی کو باز کیا گیا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ تھی کہانی۔ دوسرا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے جو فلم انڈسٹری ہی نہیں بلکہ تمام لاہور کو، تمام پاکستان کو یاد ہے۔ ہماری ایک ایکٹریس ہوا کرتی تھی نگو، اور اس کا قتل ہوا تھا۔ قتل کرنے والا فلم پروڈیوسر تھا خواجہ اظہر، اور اس میں نگو کے ساتھ اس کی ماں، اس کا ماموں اور 2 موزیشین، 4 جو ہیں وہ اپنے لوگ قتل ہوئے تھے نگو سمیت۔ اس مقدمے کو کافی دیر تک چلتا رہا وہ مقدمہ، اور اس کا یہ ہوا کہ خواجہ اظہر کو سزائے موت ہو گئی، اناؤنس ہو گئی سزائے موت۔ ہم پوری فلم والے بڑے دکھی تھے، بڑا افسوس بھی تھا، نگو کے اپنے قتل کا بھی افسوس تھا، خواجہ اظہر کا بھی افسوس تھا کہ اس کو سزائے موت اناؤنس ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ سامنے سے خواجہ پرویز
آئے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 1970 سے لے کر 1980 تک جب تک میں چیف اسسٹنٹ رہا، میرا خواجہ پرویز کا ہر روز کا ساتھ تھا. اور اتنا میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پدرانہ شفقت والا خواجہ پرویز، ہر کام ہر وقت، میں ہی نہیں پوری فلم انڈسٹری کے لیے ہر وقت موجود رہتا تھا. تو وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو مجھے ایک دم آ کے کہنے لگے، آفتاب تینوں پتہ کیا ہے؟ میں کہا ہاں دسو. کہیں گے وہ خواجہ اظہر پاگل خانے گئے. میں کہ خواجہ اظہر پاگل خانے؟ کہتا میں نے بھی نہیں پتا، چلیں گے. خیر، اب سزائے موت کا جو قیدی جس کو سزائے موت ہوئی ہے وہ پاگل خانے. خیر ہم نے کہا چلو چلیں گے. تو تیسرے دن میں اور خواجہ پرویز لاہور میں پاگل خانے کے گیٹ پر پہنچے. ان سے کہا کہ جی خواجہ، آپ یقین مانیں نہ سیکیورٹی نہ پولیس نہ کچھ، وہ جو اپنے جیسے نہیں ہوتا اپنے ٹول کی ونڈو، ویسے ونڈو سے اس نے کہا کہ جی آپ یوں جائیں اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ پہلے پہ ٹرن کریں اور اس کے بعد پھر آپ لیفٹ ہینڈ ٹرن کریں تو چوتھی بیرک خواجہ کی ہے. میں اور خواجہ پرویز پریشان. میں نے کہا یا اللہ میاں یہ کیا؟ خواجہ کہنے لگا پتہ نہیں بھائی کی ہوا ہے. چلو ہم وہ گئے تو جیسے ہی ہم نے اپنے لیفٹ ٹرن کیا، پھر اس کے بعد سیکنڈ لیفٹ کیا، چوتھی بیرک میں دیکھا تو خواجہ اظہر سفید کرتا سفید دھوتی پہنے ہوئے چرپائی پر بیٹھا ہے اور نیچے 2 دریاں بچھی ہیں اور اس پہ اس کے 4-5 مزارے ٹائپ اور وہ نوکر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اس کی ٹانگیں دبا رہا ہے. وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا. خیر بڑا خوش ہوا، ملے، سب کچھ ہوا. اب بات تو یہ تھی کہ بھائی خواجہ اظہر پاگل خانے کیسے پہنچا؟ یہ تو ایک پھانسی جس کو اناؤنس ہو چکی ہے. تو خیر ہمیں بھی بڑی بے چینی تھی. تو خواجہ نے اپنی کہانی شروع کی. میں نے کہا خواجہ صاحب اے کیا ہے؟ کہنے لگا دسنا یار تو صبر تے کر بے یار آرام سے. خیر ہم بیٹھ گئے. کہنے لگا یار پھر اس نے شروع کی کہانی اپنی پنجابی میں، پر میں آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ جی گرمی بہت تھی، بیرک میں ہوا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مجھے اتنی گرمی لگی کہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے. مجھ میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میں انڈر ویئر تک پہن سکوں. سارے کپڑے الف ننگا میں اپنے بیرک میں ٹہل رہا تھا. اتنی دیر میں وہ ادھر سے پولیس والا گشت والا جب آیا تو میں نے اس کو ہٹانے کے لیے کہ یہ کہیں مجھے ننگا نہ دیکھے، میں نے کہا ہوشت ہوشت. میں نے 3 دفعہ جب میں نے کہا تو اس کی آواز آئی، اوے خواجہ پاگل ہو گیا. کہنے لگا جیسے ہی اس کی آواز آئی کہ خواجہ پاگل ہو گیا، کلک کر کے میرے ذہن میں آئی کہ خواجہ تو پاگل ہو گیا ہے، خواجہ تو پاگل ہو گیا ہے. اور پھر میں نے کپڑے نہیں پہنے. پھر پولیس بھی آئی، سب کچھ آئے. میں نے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ میں دل میں ٹھان چکا تھا کہ خواجہ پاگل ہو گیا. دوسرے دن مجھے میری ماں ملنے آئی تو خواجہ کہنے لگا وہ تو میری ماں تھی، مجھے کوئی شرم ہی نہیں آئی، میں ماں کے سامنے ننگا کھڑا ہو گیا. تو ماں نے کہا میرا پتر پاگل ہو گیا ہے، میرا پتر پاگل ہو گیا ہے، میرا خواجہ پاگل ہو گیا ہے. تو میں نے چپکے سے وسپرانہ انداز میں چانس لیتے ہی ماں سے کہا ماں اینو ہون ثابت کر، بس اتنا کہنا تھا. ماں بھی میری، خواجہ کہنے لگا ماں بھی میری بہت سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی پوری کہانی. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی، کہنے لگا میں نے پھر کپڑے نہیں پہنے. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی اور ماں نے کوشش کی. اب آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے کیا کوشش ہوگی. اور ڈاکٹر نے پاگل ڈکلیئر کر دیا اور میں یہاں آ گیا. اب میں خواجہ پرویز کی طرف دیکھوں، خواجہ پرویز میری طرف دیکھیں، بولے یار اتنا بڑا قتل کا مقدمہ جسے پورے پاکستان کے اخباروں نے ہائی لائٹ کیا تھا، اتنی بڑی ڈانسر کا قتل، اور وہ بھی ڈانسر کا قتل، اس کے ساتھ اس کی ماں کا قتل، اور اس کے ساتھ ایک ماموں اور ایک موزیشن کا قتل، یہ 4 آدمیوں کا قتل. اور قاتل
خواجہ اور پاگل اور پاگل خانے میں میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، خواجہ اظہر کے ہاتھ میں نہ ہتھ کڑی تھی، نہ اس کے پاؤں میں بیڑی تھی. اس طرح کھلا عام آدمی اپنے گھر میں بھی نہیں بیٹھتا جس طرح وہ پاگل خانے میں پھانسی کا مجرم بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنے خواجہ کے ساتھ ہی چرپائی پر میں بیٹھا تھا. میں نے کہا خواجہ یار اگر یہ ہو گیا خواجہ جی تو پھر تو انہوں پھانسی ہو جائے گی. تو اس نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا، اس نے بولا شاہ فکر نہ کر، اے گلے پھانسی آستے نہیں ہے گئے. میں نے کہا اوکے، اللہ تیری خیر کرے. بات ہو گئی، ہم خیر ملے، وہاں پر بیٹھے رہے. بیٹھے ہونے کے بعد پھر ہم وہاں سے آ گئے. اس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اپیل ہوئی تھی. ہوا یہ کہ جب ہم اٹھنے لگے تو خواجہ نے کہا کہ میری جو ہے نا 8 دن کے بعد پیشی ہے، بلکہ پیشی نہیں ہے بلکہ تاریخ ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا. تو میں نے کہا خواجہ کیا ہوگا؟ تو مسکرا کے کہنے لگا شاہ میں تینوں دسیا ہے نا، اے گلے پھانسی آستے نہیں ہے گئے. خیر میں اور اپنے خواجہ پرویز چلے آئے. ہم نے کہا بھئی یہ تو عجیب ہے. خیر 9ویں دن اخبار میں خبر تھی کہ اپنے خواجہ اظہر کی سزائے موت سپریم کورٹ نے بحال رکھی، مگر خواجہ اظہر پاگل خانے سے فرار. اب میں اور خواجہ پرویز شام کو ملے. خواجہ پرویز مجھے دیکھے، میں خواجہ پرویز کو دیکھوں. میں کہوں خواجہ نے کہا وہ نس گیا. میں نے کہا اس نے تو نسنا ہی تھا. وہاں پہ کون سی جیل تھی بھائی، کون سی ہتھ کڑی تھی، کون سی بیڑی تھی؟ یہ تو انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. میں نے کہا اچھا بھائی. پھر جناب اخباروں میں خبریں آتی رہیں کہ خواجہ اظہر کا کوئی پتہ نہیں چلا، خواجہ اظہر کا کوئی پتہ نہیں چلا، نگوں کا قاتل، 4 افراد کا قاتل فرار، پاگل خانہ سے فرار. کوئی یہ نہیں لکھ رہا کہ بھائی تم نے انتظام کیا کر کے رکھا تھا، تم نے کہاں اس کو پکڑا ہوا تھا، کون سا وہ جیل میں تھا، کون سا وہ قید میں تھا، کون سی اس پر سیکیورٹی تھی. یعنی کہ عجیب ہے کہ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو اب شور کس چیز کا مچا رہے ہو کہ جی خواجہ فرار ہو گیا. خیر اینی ہو 2-3 دفعہ اس کی ماں سے ملاقات ہوئی. ماں کوئی جواب نہ دے، بالکل میں نے نہیں پتا. خواجہ پرویز سے ایک دفعہ بات ہوئی، کہنے لگا نہیں ماں نو سب پتہ ہے. خیر ایک دن مجھے، کیونکہ وہ اپنے خواجہ اظہر کا گھر جو ہے نا رائل پارک میں تھا، ان دنوں جس کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایک اپنے رائل پارک میں نا طباخ ریسٹورینٹ تھا، اس کے پیچھے وہ اپنے اوپر اپنے خواجہ اظہر رہتا تھا، وہیں پر اس کی ماں رہتی تھی. تو ایک دن جو اپنے خواجہ اظہر کی ماں ملی تو میں نے کہا ماں جی ٹھیک ہے تو انہوں کچھ نہیں پتا، صرف ایک گل کا جواب دے دیو، ہاں یا ناج. کہنے لگی پوچھ. میں کہا خواجہ ٹھیک ہے. کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے بس جاؤ. تو مجھے پتہ چل گیا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ جس رات سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کی سزائے موت بحال، اسی ٹائم رات سے یا صبح سے خواجہ صاحب پاگل خانے سے غائب ہو چکے تھے، اور وہ سیدھے اس طرف چمن کی سائڈ پہ وہ اپنے افغانستان کی سائڈ پہ وہ نکل گئے. اور آج تک خواجہ صاحب کا پتہ نہیں چلا. اب پتہ نہیں خواجہ زندہ ہے مر گیا. مگر یہ دیکھیں یہ ہے فلم نگری. آپ نے یہ تو سنا ہوگا اخباروں میں کہ نگوں کا قتل ہوا، مگر یہ نہیں سنا ہوگا کہ پھانسی کا ملزم کیسے بھاگا. تو میرے دوستوں اسی طرح کی کہانیوں کے ساتھ، عجیب واقعات کے ساتھ آپ سے میں ملوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.